اب یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ یہ کیا دلیل ہے. میرے دھیان میں فوراً ایک نام آیا جو تنقید کا ایک بڑا نام ہے. بہت بڑے نقاد ہیں کلیم الدین احمد. اب کلیم الدین احمد صاحب نے اپنی تنقیدی جو ان کا پہلو تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدوین کا بھی کام کیا. مثلاً شاد عظیم آبادی کے کلیات کو انہوں نے مدون کیا اور اس پہ ایک بڑا معرکۃ الاراء مقدمہ بھی تحریر کیا. اب کیا اس سے یہ مان لیا جائے کہ جو تدوین ہے وہ تحقیق کا بھی ایک تنقید کا بھی ایک شعبہ ہے؟ کیونکہ ایک نقاد جو ہے وہ جب تدوین کا کام کرتا ہے تو پھر تو یہ ان کے جو انہوں نے فارمولہ بنایا ہے جین صاحب نے اس کی روح سے تو پھر جو تدوین ہے وہ تنقید کے بھی زمرے میں آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے نام گنوائے گئے ہیں بڑے قداور نام ہیں تحقیق میں. اور یہ ایک زمانہ تھا جس میں یہ لوگ جو تھے انہوں نے بڑا کام کیا اور آج ہم اسی کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ لوگ جو تھے یہ محقق ہی نہیں تھے، مدون ہی نہیں تھے، یہ نقاد بھی تھے. ایک محقق کے لیے تنقیدی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ لوگ انہوں نے نہ صرف تحقیق کے ساتھ ساتھ تنقید کو استعمال کیا بلکہ انہوں نے الگ سے تنقیدیں بھی لکھی ہیں. تو کیا ان کے تنقیدیں لکھنے کی وجہ سے ہم تنقید کو بھی تحقیق کا ایک شعبہ مان لیں؟ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ تنقید ایک الگ شعبہ ہے، تحقیق ایک الگ شعبہ ہے، اور ان دونوں کی طرح ہم رشید حسن خان صاحب کی اس موقف سے ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے موقف کی، کہ تدوین جو ہے وہ تحقیق کی طرح ایک الگ شعبہ ہے. البتہ تدوین کے لیے تحقیقی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو بہرحال آپ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بہت ذہین اسکالرز ہیں اور عقل سلیم بھی رکھتے ہیں، ذہن رسا بھی آپ کے پاس ہے. آپ کو خود بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک بڑا محقق یا بڑا نقاد جو بات کہہ رہا ہے کیا وہ بات آپ کے خیال کے دائرے میں آتی ہے اور کیا آپ کا ذہن اسے تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کا کہا ہوا جو ہے وہ حقائق کی بھی عکاسی کرے یا درست بھی ہو. اس سے اختلاف کی گنجائش یقیناً ہوتی ہے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک ایک چیز کو پرکھ کے اور اسے جانچ کے اسے تسلیم کرتے ہیں. تو آپ بھی ایک ایسے اسکالر بننے کی کوشش کریں کہ جس کے اندر تنقیدی صلاحیت ہونی چاہیے اور جو چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسکالر سے کہ آپ جب استاد کی زبان سے کوئی بات سنتے ہیں تو اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں اور اسے بھی بعد میں کنفرم کریں، اسے جانچیں کہ یہ بات جو کہی گئی کیا یہ حقائق کے قریب ہے اور کیا یہ درست ہے. معزز اسکالرز، آج میں کچھ متن کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. متن جو ہے یہ تدوین ہی کے دائرے میں شامل ہے اور اسے تدوین میں ایک اساسی حیثیت حاصل ہے. متن اس تحریر کو کہتے ہیں جسے کوئی مدون ترتیب دینا چاہتا ہے. مشہور محقق اور ماہر لسانیات ایس ایم کاترے نے
پوسٹ گیٹ سے اخذ کر کے متن کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی ایسی زبان میں لکھی گئی دستاویز اور تحریر جس سے مدون واقف ہے اور جس میں ایسے معنی ہیں جو دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی جامع تعریف متن کی ایس ایم کاترے نے پیش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریر ایسی ہونی چاہیے جس میں معنویت ہو، ایک میننگ فلنس اس میں پائی جائے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا پہلو کسی مفہوم کو ظاہر کر رہا ہو۔ تو یہ تحریر جو ہے یہ تخلیقی بھی ہو سکتی ہے اور غیر تخلیقی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ قدیم بھی ہو سکتی ہے، جدید بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا متن کسی بھی صورت یا نوعیت کا ہو، اس کے ہر حرف کا اور ہر لفظ کا صحیح طور پہ تدوین کے عمل میں آنا ضروری ہے۔ اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس میں مصنف کے دیے ہوئے رموز اوقاف سے بھی آپ انحراف نہیں کر سکتے۔ مصنف نے جہاں پہ سکتہ دیا ہے وہاں پہ آپ کو سکتے کا نشان درج کرنا پڑے گا۔ وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اندازے سے یا اپنے قیاس سے یہ فیصلہ کریں کہ یہاں سکتے کی بجائے ختمہ ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا سکم تلاش کر لیا کہ وہاں پہ سکتے کی بجائے ختمے کو ہونا چاہیے تھا، تو اس کو حاشیے میں درج کریں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ مصنف کو یہاں پہ تسامح ہوا اور اس نے غلطی سے یہ نشان یہاں پہ لگا دیا ختمے کی بجائے سکتے کا، یہاں تو ختمہ ہونا چاہیے۔ یا کسی لفظ پہ آپ کو اعتراض ہے یا کسی حرف پہ اعتراض ہے تو اس حرف کو بھی آپ حاشیے میں درج کر کے وہاں یہ نوٹ دیں گے کہ میری دانست میں، یعنی مدون کی دانست میں، یہ لفظ جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے۔ لیکن متن جہاں پہ آپ نے دیا ہے وہاں پہ آپ اس کو تبدیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس ایک بنیادی بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ متن کی اصلیت کو جانچنا اور پرکھنا ایک فن ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ متن جو آپ جس سے استفادہ کر رہے ہیں یہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ اس کے لیے کئی داخلی اور خارجی شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے چل کے بیان ہوگی تفصیل۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متن کو اعلیٰ درجے کی مہارت درکار ہے اسے مدون کرنے کے لیے، اور اس ضمن میں اسے جو تدوین کے میکانیکی اور تکنیکی جو عمل ہے اس کو بروئے کار لانا ضروری ہے، اور مدون کو اس میکانزم جو ہے اس سے مکمل واقفیت ضروری ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ متن کو جانچنے کے کیا اصول ہیں، کس طرح سے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ متن ہی اصل متن ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ متن کی تعریف میں شامل ہے کہ اسے ہر لحاظ سے پورے نک سک سے درست ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے اسے مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تحقیق متن کا ایک نقطہ آتا ہے کہ متن کی تحقیق جو ہے یہ ایک اہم مرحلہ ہے، اور اس میں مدون کو اس بات کا اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلوبہ متن ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور متن کے مصنف کے بارے میں مستند معلومات کی فراہمی
اور متن کو ضبط تحریر میں لانے کی تاریخی شہادت، اس کے سن کا تعین، پھر متن کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، متن کی اشاعت کے سن و سال، اب تک اس کے کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، متن کو کتابت کرنے والے کا نام، کاتب کا نام، یہ سب باتیں تحقیق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے لا چکا ہوں کہ مدون کے لیے محقق ہونا ضروری ہے، تحقیق کر کے اسے اس بات کی تہ تک پہنچنا ہے کہ یہ متن جو ہے اس کا کیا دائرہ عمل رہا ہے، اس کا زمانہ کون سا ہے، اس کا مقام کون سا ہے، اس کا کاتب کون سا ہے، اس کا سن اشاعت کون سا ہے، اسے کس عہد میں، کس نواب کے کہنے پہ یا رئیس کے کہنے پہ یا بادشاہ کے کہنے پہ اس کو لکھا گیا، کس کی فرمائش پہ لکھا گیا، کتنے صفحات پر مشتمل ہے، اس کا سائز کیا ہے، جس میں کتابت کیا گیا اس کتابت کا سائز کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کی عمومی معلومات میں آتی ہیں، اس کے زمرے میں شامل ہیں، اور یہ فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ اس بات کی سند مل جائے کہ یہ متن جو ہے یہ واقعی کہیں ایگزسٹ کرتا ہے یا موجود رہا ہے، اور اس کی اتنی نقلیں موجود رہی، فلاں زمانے میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی یا اس کی کتاب کی صورت میں اشاعت ہوئی۔ تو ایک مطبوعہ متن ہوتا ہے، ایک غیر مطبوعہ متن ہوتا ہے، اور غیر مطبوعہ جو ہے وہ مدون بھی ہو سکتا ہے، غیر مطبوعہ غیر مدون بھی ہو سکتا ہے، مطبوعہ جو ہے وہ غیر مدون بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شاعر ہے، اس کی شاعری جو ہے مختلف جگہوں پہ شائع ہوتی رہی، مختلف رسائل میں شائع ہوئی، یا کسی کی فرمائش پہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو روانہ کی، بعد میں وہ شائع بھی ہو گئی، لیکن اسے اس کی زندگی میں ترتیب نہیں دیا گیا اور اس کی تدوین عمل میں نہیں آئی، تو وہ مطبوعہ غیر مدون ہوگا، کیونکہ شائع تو ہو چکا، وہ رسائل میں شائع ہوا، مختلف جگہوں پہ اس کی اشاعت ہوئی، لیکن اس کی تدوین نہیں ہوئی، تو اس کو کہیں گے ہم مطبوعہ غیر مدون۔ اور جو متن نہ تو پہلے شائع ہوا بلکہ کاتبوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ، پہلے تو ایک شکل مسودے کی شکستہ ہوتی ہے نا، جو مصنف ہے اس نے لکھا اپنے ہاتھ سے، پھر اسے کاتب جو ہے وہ کتابت کرتا ہے، تو وہ جو ہوگا مسودہ، وہ ہوگا کہ مسودہ بخط مصنف۔ اس کے بعد اسے جب کتابت کیا جائے گا تو وہ کتابت فلاں شخص نے کی، کتبہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں کے آخر میں، عام طور پہ پرانی کتابیں ہیں ان کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کتبہ عبداللطیف، کہ اس کو لکھا عبداللطیف نے، یعنی کتابت کیا عبداللطیف نے۔ اب وہ شائع ہو گیا تو وہ مطبوعہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو مدون مطبوعہ، مطبوعہ مدون، پہلا جو تھا وہ تھا غیر مطبوعاً غیر مدون غیر مطبوعہ، دوسرا یہ ہو گیا کہ مطبوعہ مدون۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، ایک مدون